ناول کامل یقین قسط نمبر 14۔ یہ میری وائف ہے، یہ میری وائف ہے، یہ جملہ بار بار اس کے کانوں میں نگاڑا کی طرح بج رہا تھا۔ وہ بہت رش میں گاڑی کو گاڑیوں کے بیچوں بیچ اڑا رہا تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ چھوڑ کر دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے۔ وہ جملہ نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس کے ایسا کرنے سے اس کی اڑتی گاڑی نے اپنا بیلنس کھو دیا۔ سر، پیشنٹ کی حالت کیسی ہے؟ زیادہ چوٹیں تو نہیں آئیں؟ ڈاکٹر کو ایمرجنسی وارڈ سے نکلتے دیکھ سلمان نے اس سے پوچھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور لہجے میں پریشانی۔ پیشنٹ سے آپ کا رشتہ؟ میں اس کا دوست سلمان ہوں۔ سر، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ پھر پوچھ رہا تھا۔ جی جی، آپ پریشان نہ ہو، زیادہ چوٹیں نہیں آئیں۔ سر پر تھوڑا گہرا زخم لگا ہے، میں نے ٹانکے لگا دیے ہیں۔ آپ انہیں گھر لے کے جا سکتے ہیں۔ تم پیدا ہی الٹے ہوئے تھے، اس لیے تمہارے ہر کام بھی الٹے ہیں۔ اب یہ ایکسیڈنٹ کا کیا ماجرا ہے؟ کئی 100 بار سمجھا چکا ہوں تمہیں، گاڑی کو گاڑی سمجھ کر چلایا کرو، جہاز مت۔ جانتے ہو جان حلق میں آ گئی تھی تمہارے ایکسیڈنٹ کا سن کر کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتا اپنے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے، سیٹ کی بیک سے ٹیک لگائے آنکھیں مودے وصال کو دیکھتے ہوئے بولا۔ زرد پڑتا چہرہ، ماتھے پر بندھی پٹی۔ اس کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی۔ ہو جاتا کچھ تو اچھا ہی تھا، پلیز مجھے یہیں اتار دو، میں گھر نہیں جانا چاہتا۔ وصال کی آنکھوں کے پپوٹے اب بھی بند تھے، صرف ہونٹ کھلے تھے کچھ کہنے کے لیے۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں تمہیں اس حالت میں، وہ بھی اکیلا، یہاں سنسان جگہ پر چھوڑ دوں تاکہ پھر تم اپنے ساتھ کچھ کر لو؟ سلمان درشتی سے چلایا۔ اس نے گاڑی سائڈ پر روکی، نظریں اس پر مرکوز کی۔ چند سیکنڈ وہ خاموش ہونے کے بعد پھر بولا۔ کیوں ایسی حرکتیں کر کے خود کو اور مجھے اذیت دیتے ہو؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، کیا وہ دنیا کی آخری لڑکی ہے جس کے لیے تم نے اپنے اوپر ہر خوشی حرام کر رکھی ہے؟ تو تم جانتے تھے، سکین شاذل کی بیوی؟ وہ برق رفتار سے مڑا تھا اس کی طرف، لہجہ اور چہرہ دونوں ہی ہلکی خشکی لیے ہوا تھا۔ نہیں، تمہاری طرح آج ہی پتہ چلا، وہ تعصب سے گویا ہوا۔ میں سارا کو فون کر کے بتا دوں، آج گھر نہیں جاؤں گا، تمہارے ساتھ رہوں گا۔ وہ پریشان ہو رہی ہوگی۔ اسے بنا کچھ بتائے میں جلدی میں نکلا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی اس کے اپارٹمنٹ آ گیا تھا۔ تم یہاں بیٹھو، میں فریج سے تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں کہ پھر تم نے ٹیبلٹ بھی لینی ہے۔ وہ اسے صوفے پر بٹھا کر اٹھنے لگا کہ وصال نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا۔ سلمان، اس نے میرے ساتھ کیوں کیا ایسا؟ اسے میرا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ سلمان کو اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وصال، سنبھالو خود کو، جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا۔ وہ لڑکی ہے، کیسے اتنے سال تمہارا انتظار کرتی؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اس کی دل جوئی کرے، کس طرح اس کا ٹوٹا دل، ٹوٹا یقین جوڑے۔ کیوں کی اس نے شادی؟ کچھ مہینے اور انتظار کر لیتی، صرف 5 مہینے کی بات تھی۔ جانتے ہو سلمان، میں نے 5 مہینے پہلے خواب میں اسے دلہن بنے دیکھا، کسی اور کی۔ تب میرا دل بہت پریشان ہوا۔ کئی ہفتے پہلے، یعنی میرا خواب سچ تھا۔ سلمان، یہ کیسے ہو گیا؟ وہ کیسے کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ میرے یقین کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ میرا دل گواہ تھا میرے یقین کا، پھر وہ گواہ کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اس کے بہتے آنسو، ٹوٹا لہجہ، درد میں ڈوبی آواز، اس کی دیوانوں جیسی محبت،
ایک ایسے یقین کے ساتھ جس پر کوئی یقین بھی نہ کر پائے۔ وہ یقین ٹوٹ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ وہ کتنا بے بس تھا کہ اپنے دوست کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے کھینچ کر مثال کو اپنے سینے سے لگا لیا، جو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنے سر کے بال جھگڑے، گھٹنوں میں سر دیے زاروں قطار روئے جا رہا تھا۔ اس کو سینے سے لگا کہ وہ بھی روئے جا رہا تھا۔ سلمان کا دل چاہا شاذل سے کھینچ کر سکین کو اپنے دوست کے لیے لے آئے۔ وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چیز نہیں تھی جیسے کسی سے کھینچ کر کسی کو پکڑا دی جائے۔ وہ کچھ بھی تو نہیں کر سکتا تھا سوائے دعا کرنے کے۔ اس کے پاس مرہم کا کام کرنے والے الفاظوں کا ذخیرہ بھی نہیں تھا۔ اے میرے اللہ، کچھ ایسا معجزہ کر دو، سچے پیار کرنے والے مل جائیں۔ اس کے دل کی گہرائیوں سے دعا نکلی تھی۔ میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، مثال کا دھیمے لہجے میں ادا کیا گیا جملہ سلمان کے کانوں میں شب برات پٹاخے کی طرح بجا تھا۔ کیا؟ سلمان اسپرنگ کی طرح خوشی سے اچھلا۔ تم نے آنٹی کو بتایا؟ میں نے فون کر کے خوشی کی نوعیت سناتا ہوں۔ سلمان نے جلدی سے سینٹر ٹیبل پر رکھا اپنا سیل اٹھاتے ہوئے پرجوش لہجے میں کہا۔ اس کی ضرورت نہیں۔ اس سے پہلے کہ سلمان اسکرین پر نمبر ڈائل کرتا، مثال بول پڑا۔ ہیں؟ کیوں؟ کیا آنٹی کو بنا بتائے شادی کرو گے؟ اور لڑکی وہ کون ڈھونڈے گا جس سے تم شادی کرو گے؟ میں سکین سے شادی کروں گا، گویا اس نے بم پھوڑا تھا۔ وہ حیرت سے مثال کو دیکھ رہا تھا۔ سلمان کو اپنے کان سن ہوتے محسوس ہوئے اور زبان گنگ کے کچھ لمحے وہ کچھ بول نہ سکا، اور ایک ٹک سامنے صوفے پر پرسکون بیٹھے مثال کو دیکھتا رہا جس نے لاؤنج میں سور پھونک دی تھی۔ کیا محبت کی ناکامی انسان کی سوچ کو ایسا مفلوج کر دیتی ہے کہ وہ بہکی بہکی باتیں کریں؟ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ وہ درشتی سے بولا۔ وہ کنواری نہیں ہے کہ اس سے شادی کرو گے، نہ وہ طلاق یافتہ نہ بیوہ ہے۔ ہاں سب جانتا ہوں، پھر بھی اسی سے شادی کروں گا۔ سلمان کے خاموش ہو جانے کے بعد مثال نے جواب دیا۔ عالیہ نے مجھ سے کہا تھا سکین کی شادی ہو چکی ہے، تو جانتے ہو تب میں نے ایسا کیا کہا تھا؟ اس نے سلمان کو دیکھا، پھر دوبارہ بات شروع کی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ اگر سکین کی شادی ہو چکی ہوتی میں تب بھی اسی سے شادی کرتا۔ شاید اس سمے میں بہت بڑی بات کہہ گیا تھا، اور جانتے ہو جب انسان اپنی سوچ اپنی بساط سے بڑھ کر بول جاتا ہے تو اسے اپنے کہے ہوئے پر پورا اترنے کے لیے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، اور مجھے بھی اسی امتحان سے گزرنا ہے جسے پار کر کے میرا یقین مکمل ہوگا۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ تو تم کیا کرنے والے ہو؟ سلمان نے اسے گھورا۔ مثال شاید اس کو نہیں بتانا چاہتا تھا، اس لیے اس کے گھورنے پر بھی وہ خاموش رہا۔ دیکھو اللہ کا واسطہ بھول جاؤ اسے، وہ اب کسی کی بیوی ہے، کیوں اس کی جان کو آ گئے ہو؟ لاؤنج سے گاڑی کی آواز آتی سن کر سکین کچن سے باہر آئی۔ اس کا خیال تھا شاذل کلینک سے آیا ہوگا کہ عموماً شاذل دن میں کھانا کھانے گھر چلا آتا ہے، لیکن لاؤنج کے سلائڈنگ ڈور سے اندر کی جانب قدم رکھتے شاذل کے ساتھ مثال کو دیکھ کر سکین کی قدم وہیں جم گئے۔ ماتھے پر زخم کا نشان اور چہرے پر سنجیدگی لیے وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ السلام علیکم، شاذل نے ہاتھ میں پکڑا بریف کیس سامنے کھڑی سکین کو تھماتے ہوئے کہا۔ بریف کیس تھامتے ہوئے سکین نے سلام کا جواب دیا۔ یار جلدی سے کھانا لگا دو، مثال اور مجھے بہت بھوک لگی ہے، مثال بھی ہمارے ساتھ ہی ڈنر کرے گا۔ میں چینج کر کے آتا ہوں، کہتے ہوئے شاذل نے لاؤنج سے اوپر کمرے کو جاتی سیڑھیوں کی طرف رخ کیا۔ کیسی ہو؟ وہ جب کھویا ہوا تو لہجے میں صدیوں کی طے کرتا مسافت کی بے قراری
थी। वो वाइट जैकेट और वाइट ही पैंट शर्ट पहने हुए था। वो आज भी वैसा ही था जैसा 10 साल पहले था, हुस्न का शहज़ादा। मैं ठीक हूँ। कई मिनट लगे थे इसको जवाब देने में, कहकर वो वापस किचन में चली गई, नौरीन के साथ मिलकर खाने की टेबल पर खाना लगाने के लिए। ये तस्वीर सुकैन ने बनाई है। मिसाल सामने वॉल पर लगी पेंटिंग देख रहा था जब शाज़िल कपड़े चेंज करके इसके पास पहुंचा। इसे तस्वीर में गुम पाकर इसने कहा, एक दरवाज़ा बना था लकड़ी का, इसके पीछे एक शख्स तार पर लटके पर्दे की ओट से झांक रहा था। बहुत ज़बरदस्त। ये पेंटिंग अगर मैं रखना चाहूँ? मिसाल ने पेंटिंग से नज़रें हटाकर शाज़िल की तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल, पर इसके लिए आपको सुकैन से पूछना पड़ेगा, क्योंकि सुकैन अपनी पेंटिंग्स को लेकर बहुत टची है। खैर फ़िलहाल चलें, खाना लग चुका है। वो मिसाल को लिए ड्राइंग टेबल पर पहुंचा जहां खाना लग चुका था और सुकैन इन दोनों की मुंतज़िर थी। खुशबू तो बहुत कमाल की आ रही है। मिसाल ने कुर्सी संभालते हुए किन अखियों से सामने खड़ी सुकैन को देखा। जी, हमारी बेगम आर्ट की तरह कुकिंग में भी महारत रखती है। सुकैन, मिसाल को आपकी वो लकड़ी के दरवाजे वाली पेंटिंग अच्छी लगी है और वो लेना चाहते हैं, और मैंने इन्हें कह दिया कि भाई इसके लिए आपको सुकैन से पूछना पड़ेगा। शाज़िल कुर्सी संभाल चुका था। खाना सर्व करती सुकैन से बोला। शाज़िल की बात सुनकर सुकैन की निगाहें सामने को उठी जहां मिसाल बैठा था। वो इसी को देख रहा था। दोनों की नज़रें मिली। मैं स्वीट डिश लेकर आती हूँ। लगता है आपकी वाइफ को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। इसे किचन की तरफ बढ़ते देखकर मिसाल शाज़िल से बोला, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमेशा से ही ऐसी है, खामोश तबीयत की मालिक। मिसाल, आप ठीक से खा नहीं रहे, लगता है आपको खाना पसंद नहीं आया। शाज़िल ने वाइट चिकन कढ़ाई का बाउल इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिसे मिसाल ने थाम लिया। इतने में सुकैन डेजर्ट ला के टेबल पर रख चुकी थी। सुकैन, बैठ जाओ, अब जो चाहिए होगा नौरीन से कह देना, खाना खाओ अब के शाज़िल ने सुकैन को वापस मुड़ते देखकर इसे कहा। वो खामोशी से कुर्सी घसीट कर बैठ गई। वैसे आपको आर्ट एकेडमी खोलनी चाहिए। वो फिर से इससे मुखातिब था, जो इसकी किसी भी बात का जवाब देना तो दूर, इसकी तरफ निगाहें करने से भी कतरा रही थी। कहते हैं जब किसी के दिल में चोर होता है तो वो ऐसे ही नज़रें चुराता है। इनकी आर्ट एकेडमी नाम से, शादी से पहले चलाती थी, अब जाना छोड़ चुकी है। कई बार कह चुका हूँ पर ये जाना नहीं चाहती। इसके जवाब न देने पर शाज़िल को ही बताना पड़ा। वो खाना ख़त्म कर अपने नैपकिन से अपने मुंह को साफ़ कर रहा था। ड्रीम एकेडमी? क्या वो आपकी एकेडमी है? वहाँ से 2-2.5 साल पहले मैंने एक पेंटिंग ख़रीदी थी जिसका कैप्शन कामिल यकीन था। क्या वो आपने बनाई थी? वो पुरमसरत लहजे में इससे पूछ रहा था। सुकैन ने पलकों की झालर उठाकर उसे देखा। नज़रें मिलते समेत सवालात हुए और दूसरी समेत जवाबात दिए गए थे नज़रों में। लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।